وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 29 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں. کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 29. وقالو لفظی ترجمہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی. وما نحن بمبعوثین،
اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ یعنی زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، حال بیان ہو رہا ہے ہمارا، اور یہ ہم ہیں جو ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، ہم غلط فہمی میں نہ رہیں۔ غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، اور یعنی بظاہر منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اسے آپ تسلیم کر لیں، اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابل اصلاح نہیں سمجھتے۔ یعنی دیکھیں، اصلاح تو اس کی ہوگی۔ اب ایک مومن ہے، مومن جو سچا مومن ہے، اس کو آپ کیا توحید کے دلائل دیں گے یا توحید کے بارے میں قائل کریں گے؟ تو ہے مومن، اس کی تو زندگی، اس کی وہ تو شہید ہے، گواہ ہے، عملی طور پہ گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر مومن جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ کیا قائل کریں گے کہ بھئی تم تو توحید کو نہیں مانتے اور تم قائل ہو جاؤ، تم جتنا بھی تم جلدی قائل ہو جاؤ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو دیکھیں، ہم تو مومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ان سے کہہ دیجئے، دعوی ایمان کرنے والوں سے، دعوی اسلام کرنے والوں سے، کہ تم مومن نہیں ہو، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اور تم مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سامعین اکرام بات جو سچی بات ہے، مجھے اب کیا غرض ہے کہ میں آپ پہ خامخواہ جھوٹا الزام لگاؤں، اور اگر آپ مومن ہوتے تو آج تو غالب ہوتے۔ قرآن میں ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم دنیا میں غالب ہوگے۔ آج کا مسلمان تو مغلوب ہے، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اللہ کا غضب ہے اس پہ، اور اتنا غضب ہے کہ اس مغضوب علیہ قوم اور ضالین قوم کے ہاتھ سے اس کو پٹوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور جبکہ یہ درجہ مسلمانوں کا تھا۔ ہر وہ قوم جو دیکھیں، یعنی بس مختصر بات یہی ہے، یعنی میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں ہے۔ اس سے آپ بس اندازہ لگا لیں۔ آپ کوئی بات ایسی مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے ایمان کی، جو دل میں ایمان ہے، اس کی دلالت کرتی ہو، اس کی شہادت پیش کرتی ہو۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جو آپ کے اندر کے ایمان کی دلالت ہو یا شہادت پیش کرتا ہو۔ 24 گھنٹوں، 24 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں۔ آپ کبھی نماز میں ہوتے ہیں، کبھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ذکر الہی کے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، ایک لمحہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ کے دل میں ایمان ہو۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہماری رواج ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پہ پایا ہے، اور سر اٹھا کے آنکھیں بند کر کے بس چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے اسلام کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے؟ کیوں آپ کیوں مسلمان ہیں؟ اسلام ہے کیا؟ قرآن آپ کو دعوت کیا پیش کر رہا ہے؟ یہ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان بنے، اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کا رویہ کافرانہ ہے، آپ کی روش کافرانہ ہے، آپ کے اعمال کافر نما اعمال ہے۔ میں صریحاً کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگا رہا کہ زبان سے تو آپ کلمہ پڑھتے ہیں
اور اپنے آپ کو کافر نہیں کہلوانا چاہتے، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کیجئے کہ آپ میں تمام وہ اعمال موجود ہیں جو کافروں کے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ آج 150 کروڑ مسلمان ہیں اور ان کا بزبان حال یہ دعویٰ ہے، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ کوئی زندگی نہیں ہے، ہم دنیا کو علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی زندگی نہیں ہے، اور ہم تمہیں اسی لیے دعوت نہیں دے رہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو ہم دعوت کس چیز کی دیں؟ یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ سب کچھ جو ہے جھوٹ ہے، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے سچ وہ ہے، سچ یہ ہے کہ دنیا اگر ہے تو یہی ہے، اور ہم تمہیں دین کی، اللہ کی دعوت اس لیے نہیں پیش کر رہے، حقیقی دین کی، کہ دین تو بس یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اور ہم تو افسوس کرتے ہیں، اے کافرو ہمیں افسوس ہے کہ ہم تم سے دنیا میں پیچھے رہ گئے، تم نے اتنا اچھا نظام بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی، کارخانے بنا لیے، ہم تو بڑے پیچھے ہیں، ہم بھی بس تم غم مت کرو، ہم نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم، زیور تعلیم سے، جو جھوٹی تعلیم ہے اس کے زیور سے آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بعض بچے تمہارے ملکوں میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور سائنسدان ہیں، اور وہ بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اور کوئی بات نہیں، ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے، اے کافرو تمہارے پیچھے لگے ہوئے، اور ہم تمہیں آن لیں گے۔ تم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا، اور لو بولو، ہم تمہارا مقابلے کے ہیں، ہم تمہاری ٹکر کے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا وقت میں نے لیا کہ آپ اگر اس غلط فہمی میں پڑے رہے کہ ہم دوسری زندگی کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا علاج جو ہے وہ مشکل ہے۔ آپ یہ مان لیں کہ ہم نہیں مانتے، اور پھر مان لیں، یعنی اللہ کی بات پہ آپ یقین کر لیں کہ موت جو ہے وہ میری حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ جب موت آئے گی تو میں اٹھ جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ اٹھ جائیں گے، نیند سے اٹھ جائیں گے۔ اب بظاہر دیکھیں، بات تو یہی ہے، اس وقت جو حالات ہیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس جسم میں رہ رہے ہیں، یہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، ایک دنیا میں ایک دنیا پیدا کی ہے، اس میں ایک ہمیں عارضی طور پہ ہم پہ کوئی اور جسم غالب کر دیا ہے، ایک مٹی کا جسم بنا کے اس میں ہمیں ڈال دیا ہے، اور ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے ڈالا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی روح کو مزید طاقتور کریں اور ایک خاص مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ابھی وہ آئے گا سامنے کرام۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آیت نمبر 31 میں آنے والی ہے بات۔ یقیناً بڑے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ تو دیکھیں، میں تو یہ پہلی جو 29 نمبر آیت ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، وقالو، یہ آج کے دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ دیکھیں، یہ کب نازل ہوا قرآن، یہ آیت کب کی ہے، اس کو بھول جائیں۔ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، اور یہ ہر روز کے لیے ہے۔ گزرے ہوئے کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، آنے والے کل کے لیے بھی یہی مضمون ہوگا۔ وہ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی مزاج ہے۔
وہ ایک ہی نفس اللہ تعالی ہمیں دیے جا رہا ہے، ایک ہی قسم کی اس میں خصائص بھرے ہوئے نفس میں، اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ حضور سے مقابلہ، حضور کی تعلیمات سے مقابلہ مکے کے مشرکوں نے بھی کیا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا ہمیں اور مشرکین میں؟ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقابلہ کیا۔ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ۔ ابو جہل جو پہلے ابو الحکم تھا، اس کا لقب، پھر ابو جہل ہو گیا، اس کے الفاظ ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں، لیکن جو تعلیم لے کے آئے ہیں آپ، جو نظریہ لے کے آئے ہیں، جو پروگرام لے کے آئے ہیں، جو دعوت لے کے آئے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہی بات تو ہم اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں۔ میں تو آپ کے اس یقین کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہاں آپ مانتے ہیں، لیکن آپ حضور کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو تعلیم وہ لے کے آئے ہیں، ہم لوگ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس یہ سادی سی بات ہے، وہی ابو جہل والی بات ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا یہی بات، ابو جہل بھی کہتا تھا ہم بھی نہیں ماننے، دل سے ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج یہ قوم، پاکستان والے اور تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں، یہ تسلیم کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہاں بھی ہے نا کہ آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی دعوت ہے کیا۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ اخلاق محمدی جو ان کے تھے وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے خاتون خانہ کا اپنے شوہر کے ساتھ آج کیا رویہ ہے، یا اس کے میاں کا اپنی بیگم کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں دونوں، برا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ بات تو یہی ہے کہ ہم اخلاق محمدی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض اوقات مجھے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اخلاق محمدی ہم اپنے اندر پیدا کرنا ناممکن سمجھتے ہیں آج کا مسلمان جو ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری تمام صورت سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، ان کی سیرت کے، ان کی صورت کے خلاف ہے ایز اے ہول۔ آپ یہ جو اسلامی ملک ہے نا، ایک کے چہرے پہ آپ شرعی داڑھی مجھے بتا دیں، ایک کے چہرے پر، ایک حکمران کے چہرے پر شرعی داڑھی مجھے بتا دیں۔ کیا داڑھی میں اتنی زیادہ قباحت ہے؟ کیا اتنی بری چیز ہے یہ؟ معاذ اللہ، نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے ان کے، ہے تو یہ اپنی مرضی کی داڑیاں ہیں۔ کسی کے اگر چہرے پہ ہیں وہ اپنی مرضی کی داڑیاں ہیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، ہم آخرت کو نہیں مانتے، نہ ماننا چاہتے ہیں اور نہ اس پہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے کے آئے ہیں اس کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ماننا تو درکرار، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی دین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس میں اصل اسلام نہیں ہے، روح اسلام نہیں ہے، واقعات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بس کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کہتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ دیکھیں، تلاش کریں۔
نظریے کی تعلیم نہیں ہے. جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے. جو توحید ہے اس کی تعلیم نہیں ہے. توحید کی طرف دعوت نہیں ہے. توحید کو بھی آپ نے بگاڑ دیا ہے. یعنی اس کے معنی کو، یعنی جو بریلوی حضرات کے مخالف، سخت مخالف ہیں اہل حدیث، وہ اپنے آپ کو اہل توحید سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہے یہ قبر پرستی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ فلانا شرک کرتے ہیں، ڈھمکانا شرک کرتے ہیں. انہوں نے توحید کا جھنڈا اٹھا لیا ہے. ان کی بھی آپ بات سن لیں. سرسری باتیں ہیں ساری. میں کسی کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میں یعنی اس تفرقہ بازی سے میرا کوئی تعلق ہے. یہ بات بھی میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، اور میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، ورنہ آپ دیکھ لیں خود میڈیا پہ کیا پیش کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے سامنے. توحید تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب ہماری جو توحید ہے، یعنی بعض جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ تم کسی کو پیر نہ بناؤ، یہ شرک ہے. کوئی داتا نہیں ہے، داتا ایک ہے، اللہ ہے بس دینے والا، یہ توحید ہے. اور اگر تم کسی کو داتا کہو گے تو وہ شرک ہے. میں کسی کے نہ دلائل دے رہا ہوں حق میں نہ مخالفت، لیکن توحید کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ تم قبروں کے پاس مت جاؤ اور وہاں مانگو نہیں اور وہاں قربانیاں مت کرو، مثال کے طور پہ. یہ بس توحید بیان ہو رہی ہے. قبروں سے نہ مانگو، بس تم موحد بن جاؤ گے، توحید والے بن جاؤ گے. پیروں سے نہ مانگو، پیروں کے پاس مت جاؤ، اور بس تم انسان سے مت مانگو، بس تم موحد بن جاؤ گے. ایک اللہ سے مانگو. بات تو ٹھیک ہے، لیکن انداز کیا ہے اس کا؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں، آپ خود ہی دیکھ لیں. میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا دعوت دے رہے ہیں. بعض لوگ بس اعمال کی دعوت دیتے ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، میں نام بھی نہیں لے رہا اور بس میں اشارات کر رہا ہوں. بس دعوت نبی کے طریقے کو اپنا لو، نبی کی عقیدے کو نہیں، اس کے طریقے کو اپنا لو. نبی کا تو پہلی بات یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ کے معنی بھی ہم نے محدود کر دیے ہیں. لا الہ کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ اللہ کی توفیق سے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیا یہ کوئی معنی اور بیان کرتا ہے کہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو اور اللہ کے بندے بن جاؤ؟ یہ توحید ہے. لیکن اس طریقے سے تو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. لیکن دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، اصل جو چیز ہے وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے آخرت پر. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. بس اگر دنیا ہے تو بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے سامنے کرام. آپ دیکھ لیں، اور ملکوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنے پاکستان کی بات کر لیں. ہر دفتر، ہر ادارے کی یہ کہانی ہے کہ بھائی کھاؤ پیو عیش کرو، لوٹو مچاؤ، لوٹ مچاؤ. ہر ادارے میں جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے لوٹ مچانے پہ آمادہ ہے، حرام کھانے پہ آمادہ ہے. اور یہ صرف سرکاری لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ایک ریڑھی والا بھی ہے، وہ بھی 2-3 پھل جو ہے آپ کے یعنی مال کا نقص نہیں بتاتا، اور نقص والا مال بھی آپ کے تھیلے میں ڈال دیتے اگر اس کے پاس ہو. نہ ہو تو پھر اس کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ گلا سڑا مال 1-2 دانے آپ کے تھیلے میں ڈالے گا. یہ میں ویسی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. تو کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے. بھئی جو بھی آخرت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، عقیدہ آخرت، کہ بھئی جو تم کر رہے ہو کل اس کا ایک نتیجہ ہوگا. یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پھر قبر کی زندگی پر ہمارا کوئی
یقین نہیں ہے۔ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی قبر کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، وہاں کیا ہوگا، کیا چیز کام آئے گی؟ یا کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ یا آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ نہیں، نہ آپ نے کسی سے پوچھا، نہ کسی سے آپ نے پوچھا، نہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی قبر میں کیا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی قبور کی زیارت کرتے، وہاں روتے پھر، اور اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المسلمین، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سارا حساب کتاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو پھر آگے معاملہ ٹھیک ہو، لیکن یہاں اگر معاملہ بگڑ گیا تو پھر معاملہ بگڑا رہے گا، تو یہ پہلی منزل ہے، میں اس کے بارے میں پریشان رہتا ہوں۔ اب دیکھیں عثمان بن عفان جو عشر مبشرہ ہیں، ان کو تو پریشانی ہے اپنی قبر کی، اور یہ رونا ایسا نہیں ہوتا، وہ بناوٹی رونا تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ یعنی جو بعض لوگ آپ کے سامنے روتے رہتے ہیں اور بس وہ رونا ان کے اختیار میں ہوتا ہے، ٹھہرو بھیا بس اب بیٹھ جاؤ، اب دعا ہونے والی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ترتیب ہوتی ہے، رونے کی ترتیب ہوتی ہے، اور رونا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں وہ تو بناوٹی، معاذ اللہ، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بے اختیار رونے لگتے، گریہ تاری ہو جاتا۔ حضرت عثمان پہ، عشر مبشرہ، اتنی فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی عشر مبشرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا عمر ہوتا۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک صحابی جو رازدار رسول تھے، ان سے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا بتایا تھا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، صرف وہ رازدار تھے۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ دیکھو تم رازدار ہو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وہ راز افشا کر دو، بس اتنا بتا دو کہ ان منافقین کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ ہم تو پکے اپنے آپ کو موحدین بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بلند پائے کا صوفی اور مومن قرار دیتا ہے، ہم میں سے ہر شخص۔ یا وہ چھوڑیں بڑوں کی بات، گھر پہ بیٹھی ہوئی جو بیگم ہے اور اس کا میاں ہے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم میں کیا خرابی ہے۔ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اگر آپ کی یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ بڑا ایک خطرناک جملہ ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ امت اجابت نہیں ہیں، آپ امت دعوت میں شامل ہیں۔ آپ وہ امت ہیں جن کے سامنے حضور کا پیغام پیش ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اول تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں حضور کا پیغام سوچا ہی نہیں، ہم نے پیش ہی نہیں کیا کسی نے۔ اگر پیش بھی کر دیا تو آپ نے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ہم ایک جب پیدا ہوئے نا تو وہ ایک حالات کا بہاؤ تھا، ایک دریا جس طرف بہہ رہا تھا اسی رو میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ دنیا کی طرف سب لوگوں کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ تو بس ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اور پھر اپنے بچوں کو بھی اسی جہنم میں ڈال دیا ہے دنیا کے، جس میں ہم خود ہیں، اور اس کو ہم جنت قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جنت کا آپ کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اگر زندگی ہے تو یہی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔